ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ایسا جو ہے یہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت لڑکے کو نیک بیوی عطا فرمائے گا، جو کہ دنیا کی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی ہوگی، اور گھر بنانے والی۔ آج کل گھر بنانے والی لڑکیاں بہت کم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر لڑکی کر رہی ہے تو اس کو نیک خاوند ملے گا، جو گھر بنانے والا، کمانے والا، محبت کرنے والا، اور انشاءاللہ بہترین ایسا تعلق بنے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ انشاءاللہ جن کے گھر میں روپے پیسے کی کمی ہوگی، اسی عمل سے ان کے گھر میں رزق، دولت اور برکتیں آ جائیں گی۔ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور کمنٹس میں آپ نے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے لکھنا ہے کہ میں بھی یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ سنیے ذرا ویڈیو، اور پوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ اگر بیچ میں دیکھنا تو بے شک چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، آپ کے بس کا کام نہیں ہے یہ وظیفہ کرنا۔ اور میں ایک راز کی بات بتا دوں، اسی وظیفے سے میری شادی ایسی ہوئی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا تحفہ دیا، یقین کیجئے۔ سنیے ذرا ویڈیو آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن الکریم ایک معجزاتی کتاب ہے، کیونکہ اس کا لکھنے والا اس دنیا کا بنانے والا ہے، جس نے انسانوں کو بھی بنایا اور انسانوں کے سارے مسائل کو بھی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے قرآن الکریم کو معجزاتی کتاب کہتے ہیں، کیونکہ یہ معجزے دکھاتی ہے، اور آئی بھی کہاں سے ہے؟ عرش سے ہے، اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی۔ تو اس کی ظاہر ہے کہ ہر آیت میں، ہر صورت میں علیحدہ ایک اثر ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ناظرین، کہ جیسے ایک گاڑی کی مثال دوں، موٹر بائک کی دوں، یا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے جس سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو موبائل ایک بنا ہے، ظاہر ہے اس کی اسکرین ایک علیحدہ حصہ ہے، اس کے چلانے کے لیے اس کے اندر جو بیٹری ہے علیحدہ حصہ ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو پروسیسر ہے، جی پی یو ہے، ریم ہے، میموری ہے، پتہ نہیں کیا کیا چارجنگ سسٹمز وغیرہ ہیں، یہ سارے چیزیں ملا کے ایک سسٹم بناتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن الکریم ایک ایسی مکمل کتاب ہے جس کے اندر ایک تو ضابطہ حیات ہے، قوانین ہے، پھر شفا ہے، پھر شفا کے علاوہ مرادیں بھی پوری کرنے والی۔ ناظرین، میں اگر اس کی ایکسپلینیشن میں چلا جاؤں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ویڈیو کا ٹاپک ہی اور ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی وہ کتاب جسے سالوں سے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ کیا سے کیا کر سکتی ہے یہ کتاب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارے گھروں میں جو ایک مسئلہ ہے، جس کے ساتھ اور بھی مسئلے جڑے ہوئے ہیں، وہ بچوں کے رشتوں کا ہے۔ خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ماں باپ کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ ناظرین، کئیوں کے جو گھر میں بچے زیادہ عمر کے ہوتے جا رہے ہیں، لڑکیاں 25 سے 30 سال 35 سال کی ہو گئی ہیں، ایسے ہی لڑکے بھی ہو گئے ہیں، اور ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا، دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ رشتہ آ بھی جائے تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگ شادی کر سکیں۔ خاص کر لڑکیوں والے جو اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں، رشتہ آ بھی گیا تو کریں گے کیا، جو ہے وہ جہیز کہاں سے بنائیں گے، بارات کا کھانا کہاں سے دیں گے، سونا آج کا 3.5 لاکھ روپے تولے ہے کہاں سے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں فائنینس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ کے رزق میں، دولت میں، جو آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، آپ کی آمدن آپ کے بینک بیلنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، رشتہ کرتے وقت اب پاکستان میں یہ مسائل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہے نا، کتنے آتے ہیں لڑکے والے اور وہ لڑکی کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایک لیول، وہ ایک بارات اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، جہیز دینے والا نہیں ہے، یا کل کو 100 آگے فار ایگزامپل ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں تو میکے والے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بچی کی مدد کرتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں لڑکے والے کہ ان میں وہ چیز بھی نہیں ہے۔ انسان کرے کیا ناظرین؟ اس کا بجائے اس کے کہ میں ایک لیکچر دوں کہ نہیں جی غریب گھر سے لڑکی لو، بہت اچھا ہے، یہ تو لیکچر ہے، بنتا ہے، لیکن کیا کوئی بات میری مانے گا؟ کوئی یہ ویڈیو دیکھے گا؟ تو ناظرین، میں نے
سوچا کہ ایسا کیوں نہ آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں کہ اس وظیفے سے آپ کو رشتہ بھی ملے، اچھا رشتہ بھی ملے، اور اس کے بعد اسی وظیفے سے آپ کو اس بچے یا بچی کی شادی کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی ملے، اللہ آپ کو اس کام کے لیے پیسہ بھی عطا فرمائے، ایک ہی وظیفے سے۔ ناظرین، حیرت کی بات، وہی سورت نمبر 55 قرآن الکریم کی سورۃ الرحمن، اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن الکریم کی دلہن قرار دیا، اور سورہ یاسین کو جیسے قرآن الکریم کا دل۔ تو ناظرین، معاملہ دلہن کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے شادی سے دلہن بنتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو ایسے میرے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جو بندہ اس کی تلاوت روزانہ کرے، تلاوت سے مراد ایک پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، قرآن کریم کو آپ نے جب اس کو روزانہ اس کو پڑھنا ہے تو وہ تلاوت ہے۔ اگر آپ روزانہ اس کو پڑھیں، 78 آیات ہیں بس، اور اگر آپ اس کی تلاوت اچھی سپیڈ میں کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ 10 منٹ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے گھروں میں ہماری بزرگ خواتین روزانہ پڑھا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں ہمیشہ برکت رہتی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میری زندگی کی کوئی صبح ہوئی ہو اور میری والدہ نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان یہ نہ پڑھے ہوں۔ یہ پڑھ کے پھر باقی کا قرآن الکریم وہ ضرور آگے پڑھتی تھی، اور باقی اذکار وغیرہ۔ یقین کریں ناظرین، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ہمارے سارے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری تو ویسے اللہ نے لی ہوئی ہے، تو نوکری مل رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور جہاں کہیں غلط ہو جاتا تھا پھر وہ آیت کریمہ کا ذکر کرتی تھی یا کسی اور آیت کا، اور وہ بھی معاملے ایسے لگتا تھا کہ یہ معاملہ خراب ہی ٹھیک ہونے کے لیے ہوا ہے، ایسے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کل ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سر درد کر رہا ہے تو اس کی گولی لو، پیٹ درد کر رہا ہے تو اس کی گولی لو، تو یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو بس ایک سورت پڑھ لو، باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں ناظرین، ہم آپ کو ایک فیکٹ اینڈ فگرز بتاتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی آج میری ختم ہو جائے، اس ویڈیو بنانے کے دوران ہی ختم ہو جائے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے سورہ رحمان کا جب میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ایک عمل بتایا تھا، تو اے میرے رب کریم، میں نے تجھ پہ بھروسہ رکھ کے یہ ایک عمل بتایا تھا، اور اس سورت کا یہ اثر تو آپ نے رکھنا ہے۔ تو آ جائیں واپس وظیفے کی طرح۔ ناظرین، کرنا کیا ہے؟ اگر لڑکا کر رہا ہے تو سبحان اللہ، یعنی ماں کر رہی ہے بیٹے کے لیے، اور بیٹا خود کر رہا ہے اپنے کے لیے، بہن کر رہی ہے بھائی کے لیے، کوئی یعنی کسی مرد کی شادی سے متعلق ہے، تو اس کو اللہ رب العزت سبحان اللہ انشاءاللہ نیک اور خوبصورت بیوی عطا فرمائے گا۔ نیک خوبصورت بیوی جس میں ہزاروں گر ہوں گے، جس میں گر ہوں گی، یعنی کہ صرف نیک اور خوبصورت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے ساتھ بہت سارے ٹیلنٹ لے کے آئے گی جو گھر کو جنت بنا کے دے گی۔ یس، وہ گھر کا کچن بھی بہترین سنبھالے گی، گھر کا نظام بھی بہترین چلائے گی، اس لیے کہ یہ سورہ رحمان کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے اپنی شادی کے لیے تو وہ اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے لڑکی کو؟ کہ نمبر 1، اس کو اچھا خاوند ملے گا، نیک خاوند ملے گا۔ نمبر 2، اگر اس کے گھر میں روپے پیسے کی کمی ہے جس کی وجہ سے شادی اس کی نہیں ہو پا رہی، تو ناظرین اب اللہ رب العزت اس کے لیے، اس لڑکی کے لیے روپے پیسے کا بھی انتظام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، اور ساتھ لمبی عمر بھی ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی۔ پڑھ کے تو دیکھیں نا آپ سورہ رحمان کو، کبھی آپ ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھ کے بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیسیکلی ہمارے لیے انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے انعامات گنوائے ہیں، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ اب اس کا عمل کرنا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ میں آ جاتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو۔ دل کرتا ہے کہ جب اللہ کی باتیں کر رہے ہوں تو کرتے ہی جائیں، رکے ہی نہ۔ میں تو یقین کریں کہ سارے میرے سبسکرائبر پریشان ہیں کہ تم باتیں بہت کرتے ہو۔ باتیں اللہ کی ہوں تو کیا بندہ کام کرے؟ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں تو کام کرے۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے؟ سورہ رحمان کی روزانہ صبح اٹھ کر جب بھی آپ کو وقت ملے
لیکن صبح اٹھ کر اپنے باقی کام شروع کرنے سے پہلے جس کی شادی ہے وہ کرے تو سمجھ لیں کہ اس کا اثر دگنا چگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کی شادی ہے وہ خود اگر یہ کرے، اگر جس کی شادی نہیں ہے اس کے لیے والدہ کر لے، اس کی بہن کر لے، کوئی بھی اس کے لیے کر لے تو بہتر ہے، لیکن لڑکا لڑکی خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ صبح اٹھ کر نمبر 1 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کسی بھی اچھے وظیفے کا آغاز درود پاک پڑھنے جو کرنے سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا، اب میرا رب اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھا، اب آپ نے سورۃ الرحمن کو 1 بار پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مغرو نہیں لانا، یعنی کہ ایسے نہیں کہ بس تیزی سے کرو اور بس ہوگی نہیں، پڑھنا ہے باقاعدہ، الفاظ کے اثرات آئیں آپ میں۔ 1 بار پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کے دوران سورۃ الرحمن میں 2 آیات ایسی ہیں، ان آیات کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، ان آیات کو 100 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 کو 100 بار پڑھنا ہے، اور آخری آیت جو کہ 78 نمبر آیت ہے اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت کا ایک نام آتا ہے، وہ بڑا خاص ہے، وہ ہے ذوالجلال والاکرام۔ جو آیت نمبر 27 ہے جس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، باقی پوری صورت نارمل پڑھنی ہے، لیکن اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کرنی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں پر ذل زال کے اوپر پیش ہے، ذوالجلال والاکرام، اس کو 100 بار پڑھنا ہے، پھر اس کو آگے سورت کو پڑھتے جانا ہے۔ اور جب آخری آیت آئے گی، جو آخری آیت ہے اسکرین پہ بھی میں شو کر رہا ہوں، جب اس پہ پہنچیں اس کو بھی 100 بار آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اس کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ دونوں آیات آپ کے گھر کو مالا مال کر دیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، ایسی برکتیں کہ آپ کے سارے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، جن میں رشتے کا کام اول، اور روپے پیسے کا، دولت کا، رزق کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، خوشیوں کا۔ شادی خوشی ہوتی ہے، یہ خوشیوں کا پیغام لے کے آئے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جب آپ ایک بار یہ کر چکے ہیں، اب دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ میں نے تیری خدمت میں یہ ایک عمل پیش کیا ہے، تو اس کو عمل سمجھ، وظیفہ سمجھ، قبول تو نے کرنا ہے۔ بڑی آس محبت اور پیار اور بڑے جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ آرزو اور ایک یقین کے ساتھ یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اگر ماں ہے تو بچے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس کی شادی کا معاملہ حل ہو جائے۔ میری بھی شادی کا معاملہ اسی عمل سے ہوا تھا، اور بہت اچھا ہوا تھا، بہت اچھا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کو راز کی بات بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا تحفہ دنیا میں دیا ہے، یقین کیجئے، میں اتنا مجھے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ عمل کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وہی میرا رب ہے، آپ کا بھی وہی رب ہے، آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔